آپ نے اور کوئی ڈرنک پی ہو یا نہ پی ہو لیکن روح افزا تو ضرور پیا ہوگا۔ ایک ایسا مشروب جو صرف گرمیوں میں ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے دوا کے طور پر ایجاد ہوا، لیکن آج پاکستان میں شاید ہی ایسا کوئی گھر ہو، شاید ہی ایسا کوئی انسان ہو جس نے روح افزا کا لطف نہ اٹھایا ہو۔ رمضان کریم کا مبارک مہینہ شان رمضان اور روح افزا کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے، لیکن کیا آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ میرا نام ہے نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ بائی نومی۔ یہ ہیں حکیم حافظ عبد المجید صاحب، جنہوں نے 1906 میں پرانی دلی میں روح افزا کو انوینٹ کیا۔ حکیم صاحب 1883 کو انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ رحیم بخش۔ حکیم حافظ عبد المجید نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اردو اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی اور پھر یونانی دواؤں کا علم سیکھا۔ انہیں جڑی بوٹیوں میں گہری دلچسپی تھی اور وہ میڈیسنل پلانٹس کی پہچان میں مشہور تھے۔ یونانی میڈیسنز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ کر کے انہوں نے 1906 میں اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹا سا کلینک کھولا جس کا نام رکھا ہمدرد۔ لفظ ہمدرد اصل میں دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، ہم اور درد۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے دوست یا ساتھی اور درد کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا درد۔ اسی طرح ہمدرد کا مطلب ہوتا ہے درد کا دوست یا وہ شخص جو دوسروں کے درد میں شریک ہو۔ ان دنوں دہلی میں سمر سیزن میں بہت گرمی ہوتی تھی، جس سے لوگوں میں ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن بڑھ جاتی تھی اور لوگوں کا برا حال ہو جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر حکیم صاحب نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا ریفریشنگ اور ہیلدی سولوشن نکالا جائے۔ پھر حکیم عبد المجید کے بڑے بیٹے حکیم عبد الحمید نے روز پیٹل، ویٹیور، کولینڈر، اورنج اور کچھ اور ٹھنڈی تاثیر والی ہرب سے ایک سیرپ بنانے کا ایکسپیریمنٹ کیا اور آخرکار ایک ڈیپ ریڈ ہربل ٹونک تیار کیا جس کا نام رکھا روح افزا، یعنی روح کو تازہ کرنے والا، جسے حکیم حافظ عبد المجید نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا۔ یہ ڈرنک لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ اس کا پہلا کمرشل بیچ صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی بک گیا۔ پھر 1910 تک ایک آرٹسٹ مرزا نور احمد نے روح افزا کا آئیکونک لیبل تیار کیا اور اسے بمبے کی بولٹن پریس سے پرنٹ کیا گیا۔ لیکن 1922 میں حکیم عبد المجید انتقال کر گئے۔ پھر حکیم صاحب کی بیوی رابعہ بیگم نے ہمدرد کو وقف یعنی اسلامک چیریٹیبل ٹرسٹ میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے روح افزا کا سارا پروفٹ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور پبلک ویلفیئر پر خرچ ہونے لگا۔ 1997 میں آزادی کے بعد حکیم صاحب کے بڑے بیٹے حکیم عبد الحمید نے انڈیا میں ہی ہمدرد ڈیلی کو جاری رکھا، لیکن حکیم عبد المجید کے چھوٹے بیٹے حکیم محمد سعید 9 جنوری 1948 کو پاکستان چلے آئے، جہاں انہوں نے 2 کرائے کے کمروں پر مشتمل ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی اور 1953 تک روح افزا کے چرچے پورے پاکستان میں پھیلنے لگ گئے۔ آج ہمدرد پاکستان میں تیار کیا جانے والا روح افزا 33 سے زائد ملکوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ وولزا کے مطابق 2024 سے جون 2025 تک روح افزا پاکستان سے 798 شپمنٹس ایکسپورٹ ہوئیں، جس میں 45% امپورٹس صرف امریکہ نے کی اور پھر UAE، UK، کینیڈا اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ آج روح افزا ساؤتھ ایشیا کے کنسنٹریٹڈ سیرپ مارکیٹ کا 60% مارکیٹ شیئر ہولڈ کرتا ہے، جس میں ہر سال 70 سے 80 ملین بوٹلز سیل ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں بھی روح افزا پینا ہے تو میرے چینل ٹروتھ بائی نومی کو ضرور سبسکرائب کرنا۔